جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کفار و مشرکین میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، ہمارے نبی کا، جبکہ ابو جہل ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ اور ابو جہل وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے لگا کہ دیکھو ہمارا ایک قافلہ جو ہے ملک شام گیا ہوا ہے، یہاں سے ملک شام کا راستہ جاتا تھا، یہ بدر سے انشاءاللہ جو مکے سے تجارت کے لیے قافلہ جاتا تھا تو بدر سے ہوتے ہوئے جاتے تھے اور ملک شام کی تجارت کے لیے۔ یہاں چند کنواں تھا، میں پچھلی بار آیا تھا تو یہاں کنواں بھی موجود تھا کہیں، اب وہ جگہ نہیں بتا رہے ہیں، جو جنگ بدر کے کنواں تھے، جو قافلہ آتے تھے وہ قافلہ بدر میں رکا کرتے تھے اور یہاں جو ہے پانی وغیرہ لے کر کے کھانا پینا کھا کے آگے کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہمارا ایک قافلہ جو ہے ملک شام گیا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کے صحابہ جو ہے ہمارے قافلہ کو لوٹنے کے لیے راستے میں جو ہے گھاٹ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے قافلہ جو آئیں گے نا ہمارے قافلہ والوں کو لوٹ لیں گے۔ کون کہا؟ یہ ابو جہل۔ اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ابو جہل کے بھڑکانے سے وہاں کے جو کفار مشرکین تھے بھڑک اٹھے اور اس قافلے میں ہر قبیلے کے لوگ جب ہر قبیلے کے لوگ تھے تو جب سب کے سب جو ہے غصے میں آ گئے اور ابو جہل کہنے لگا چلو ہم اپنے قافلے والوں کی مدد کے لیے چلتے ہیں، کون خود تیار ہو۔ تو سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، قریب 1000 سے زیادہ لشکر لے کر کے وہ اپنے قافلے والے کی مدد کے لیے جب سفر شروع کیا ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر کے، اس کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت دوسرے راستے کی طرف سے جو ہے مکہ پہنچ چکا ہے۔ اب چاہیے کیا تھا کہ ابو جہل اپنا سفر جو ہے واپس کر لیتا، پھر مکہ کو لوٹ جاتا، لیکن وہ مکار تھا، وہ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے والوں پر کچھ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ سن لیا کہ ہمارا قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے تو پھر ابو جہل نے کیا کہا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے، اب پھر چلو آگے چلتے ہیں۔ تو کفار و مشرکین جو ہے مکے کے 1000 سے زیادہ لے کر کے یہ بدر کے مقام پر پہنچا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ پتہ چلا کہ کفار و مشرکین جو ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں تھا، بہت اس وقت شروعات مدینہ منورہ کی تھی اور ہجرت کر کے آئے تھے، کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس ساز و سامان نہیں، گھوڑے نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے کہ کفار و مشرکین مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اے میرے صحابیوں تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ تو تمام صحابہ اکرام اکٹھا ہو گئے۔ تمام صحابہ اکرام اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ میرے ساتھ کون کون جنگ کے لیے چلے گا، کیا میرے ساتھ دو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف آپ حکم دے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم جو ہے جو کہیں گے آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو اللہ کے راہ کے لیے جو ہے جنگ لڑیں گے، اللہ کے نام پر جنگ لڑیں گے، کیا بے دینوں سے جنگ لڑیں گے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ صرف حکم دے ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ اکرام اکٹھا ہوئے اور تمام صحابہ اکرام اکٹھا ہو کر کے آگے چلے تو گنتی کیے تو گنتی میں کتنے لوگ آئے؟ 313 صحابہ اکرام موجود تھے صرف، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی پیدل ہے کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس طریقے سے جو ہے سفر کیے۔ اور مسلمانوں کی اس قدر غربت کی حالت تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد اس طرح غربت کی حالت ہوئی مسلمانوں کی کہ ایک کھجور کو لے کر کے کئی صحابہ چوس چوس کر کے کھائے ہیں. اللہ اکبر. ایک کھجور کو کئی صحابہ چوس کر کے کھائے ہیں. یعنی اس قدر بھوک کی شدت، غربت کی شدت کہ پیٹ بھر کر کھجور بھی نہیں، پیٹ بھر کر کے کھجور تو دور کی بات ہے، ایک کھجور ایک صحابی کو میسر نہیں، ایک کھجور کو کئی صحابہ مل کر کے کھائے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب گنتی کیا کہ 313 ہیں، ان 313 میں سے ایک چھوٹے 2 بچے تھے بھائی. ایک کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے صحابی آپ کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے تو ہم تو ہے تلوار اٹھا کر کے دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم بڑے ہو، اے معوذ تم چھوٹے ہو، اگر تم ان سے طاقت میں بڑھ گئے تو تم کو لے لیا جائے گا جنگ میں، ورنہ تم کو واپس کر دیا جائے گا. پھر دونوں میں جنگ چلتی ہے. چھوٹے بھائی بڑے کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جیت ہو جائیے، یعنی آپ جو ہے ہار جائیے، میں جیت جاؤں گا تو آپ بھی جنگ میں چلیں گے، میں بھی جنگ میں چلوں گا. آخر ویسا ہی ہوا، چھوٹے بھائی بڑے کو جو ہے جیت کر دیتے ہیں، پھر دونوں کو جنگ میں لے لیا جاتا ہے. پھر وہ جنگ کا قافلہ چلتے مقام بدر میں آتے ہیں. یہاں تک کہ 7 رمضان سے چلے تھے، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے. ایک کھجور کئی صحابہ کھا رہے ہیں، اور اسی حالت میں رمضان کے مہینے میں جو ہے سفر کرتے ہوئے یہ بدر کے مقام پر آتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بدر کے مقام میں کفار و مشرکین ایسی جگہ جو ہے چن چکے ہیں جہاں جو ہے جگہ اچھی ہے، جنگ کے موافق ہے، جنگ کے لائق ہے، یعنی وہ جگہ کفار و مشرکین جو ہے چن لیے. اور جہاں ریتیلی جگہ تھی، اب ریت میں بالو میں جنگ لڑیں گے تو آدمی کا پاؤں جو ہے دھسے گا اور جو ہے جلدی تھک جائے گا. تو وہ جگہ چھوڑ دیا، جو مٹیلی جگہ تھی وہ جو ہے کفار و مشرکین پہلے سے آ کے قبضہ کر لیا تاکہ ہم جو ہے تھکے نہیں جنگ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے کے بعد جگہ دیکھے کہ جہاں جدھر ریتیلی زمین ہے وہاں پر آ کر کے کھڑے جنگ کے لیے صحابہ اکرام کو وہاں خیمہ گاڑنے لگے اور کہے کہ ٹھیک ہے یہی زمین ہے تو اسی میں ہم رہیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے مدد اس طرح فرمائی کہ رات میں بارش ہو گئی. سبحان اللہ. رات میں بارش ہوئی، جو ریتیلی زمین تھی وہ جو ہے بیٹھ گئی، اور جو مٹی کی زمین تھی وہ پھسلنے شروع ہو گئی. تو ادھر سے جو جنگ لڑتا تھا کفار و مشرکین سے وہ پھسل جایا کرتا تھا کفار و مشرکین، اور جو ریتیلی زمین تھی وہ ایک دم دب گئی، اور صحابہ اکرام الحمدللہ اچھے طریقے سے جنگ لڑے. پھر اس کے بعد پوری رات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عبادت میں گزارے، صحابہ اکرام بھی رات بھر عبادت کیے. پھر فجر کی نماز کے لیے صبح جگائے. فجر کی نماز ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دور گئے، ساتھ میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اپنا پیشانی مبارک سجدے میں رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد کہنے لگے، دعا کرنے لگے، یا اللہ آج اگر تیرے ان بندوں کا تو مدد نہیں فرمائے گا، پورے روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یا اللہ میں تیرے بندوں کی مدد فرما. تیرے بندے جو ہے بے سر و سامان ہو کر کے، کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی تلوار نہیں ہے، کچھ بھی جنگی سامان نہیں ہے، لیکن تیرے نام پر نکل پڑا ہے. یا اللہ ان سب کی تو مدد کر. تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا ان کی مدد کے لیے. سبحان اللہ. 1000 فرشتے آئے. پھر دوسری آیت میں بتاتا ہے کہ 3000 فرشتے ہوئے، پھر جو ہے 5000 فرشتے ہوئے. برادران ملت اسلامی، آخرکار یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے لیے سب بندی کر لو. صحابہ اکرام سب بندی کر لیے. پھر سب بندی کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک تم جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھنا جب تک میں اجازت نہ دوں، جب تک میں اشارہ نہ کروں.
जंग बंदी के लिए सहाबा इकराम सब बंदी हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सजदा रेज हो गए, यानी अल्लाह के बारगाह में दुआ की। दुआ करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ से जो है फतेह मुबीन की खुशखबरी आई, और आने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, खुशखबरी है आप लोगों पर कि अल्लाह तबारक व तआला फतेह मुबीन का मुद्दा हम सबको सुनाया है। उठो, अल्लाह के दीन के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ कुफ्फार और मुशरिकीन जो साजो सामान के साथ है, हर तरीके से उनके पास तलवार, तीर, भाले, नेज़े, यानी सारे सामान मौजूद है, और इस तरफ है कि किसी के पास तलवार है, किसी के पास नहीं है, खाली हाथ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर सा ये है कि जंग शुरू हुई। जंग शुरू होने से पहले जो है 3 आदमी कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से आया। एक का नाम था जो है शैबा, एक का नाम था वलीद, एक का नाम था उतबा। ये 3 बड़े बड़े सरदारों के जो है बड़े बड़े सरदार थे, और वो मैदान बदर में आकर के लड़काने लगा कि है कोई हमारे मुकाबले में तो मेरे साथ जंग लड़े।